پشاور میں جو یہ کل واقعہ ہوا ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، بر وقت کارروائی بھی کی گئی اور اس میں پتہ بھی چل گیا ہے کہ کون تھے یہ ٹیررسٹ، کہاں سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی پتہ چل گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، گڈ مارننگ. جی سر، پہلے ہم یہ پشاور واقعے سے ہی آغاز کرتے ہیں. ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا اور پھر یہ ہم کل بھی سوال کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے. پشاور کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹر جہاں سیکیورٹی بھی ہے، وہاں 3 خودکش حملہ آور پہنچ گئے. وہ تو مستعدی کے ساتھ بڑا زبردست انہوں نے رسپونڈ کیا ہمارے اہلکاروں نے اور بڑے نقصان سے بچایا. ذرا کہیے گا اس پہ کچھ. دیکھیں بالکل یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب جو سوسائڈ بمبر ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتا ہے. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو گیٹ پہ مار دیا گیا یا وہ اندر جا کے نقصان پہنچا تھا. تو دیٹ از دا مین تھی کہ انہوں نے تینوں حملہ آوروں کو گیٹ کے اوپر ہی مار دیا. اور وہ صرف جو 3 شہید لڑکے ہوئے ہیں جوان، وہ گیٹ کے اوپر تھے تو وہ بلاسٹ سے ظاہر ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اندر وہ نہیں جا سکے. اور انہوں نے بڑی اچھی پروفیشنل طریقے سے تیاری کی ہوئی تھی اور انہوں نے ان تینوں کو مار دیا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک تو یہ جو خواجی ہیں ان کا کافی مورال ڈاؤن ہوا ہے. اور یہ اب بارڈر پہ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے خواجی کبھی 10 مار رہے ہیں، کبھی 15 مار رہے ہیں، کبھی 20 مار رہے ہیں انٹیلیجنس آپریشن میں. اور اس وقت یہاں پر آنے کے اب یہ شہروں کی طرف رخ کر رہے، دس مینس کہ یہ اب بالکل ان کا مورال ڈاؤن ہے اور یہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ریزن. اور اس کے لیے بھی اب میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سارے کے سارے یہ مارے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ جو کیڈٹ کالج میں ہوا تھا وہاں وانا میں انسیڈنٹ، میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں یا جن لوگوں نے پلاننگ کی ہے افغانستان کے اندر کی، ان کو وہاں گھس کے ضرور مارنا چاہیے تاکہ سبق ملے باقیوں کو کہ آئندہ آپ لوگوں نے ایسی حرکت نہیں کرنی. جی اچھا مرزا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. جب ہم پشاور کی بات کرتے ہیں تو اس لیے بھی زیادہ ٹربلڈ ہے نا علاقے کہ انہوں نے یہ بھی نیکسس بھی بتایا تھا کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی ملے ہوتے ہیں، ان کے انٹرسٹ اپنے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈرگز کا بھی معاملہ اس میں انوالو ہے. تو اس لیے ذرا کمپلیکس ہو جاتی ہے جب ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں، وہاں سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. کیا ایکسس ان کے لیے آسان ہے کہ شہر میں آ جاتے ہیں اتنی آسانی سے؟ دیکھیں بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ڈی آئی ایس پی آر نے بھی فیلڈ مارشل سید آصف مدنی نے بات کی ہے کہ ہم نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم تو دہشت گردوں سے لڑیں گے، ان کو ماریں گے، سیکریفائس دیں گے، کوئی شہادتیں بھی دیں گے. لیکن جو انلیگل اسپیکٹرم ہے نا، وہ پرابلم سب سے زیادہ کے پی کے کی ہے. وہاں پر 70% to 75% جتنے انسیڈنٹ دہشت گردی ہے یہاں پر ہوتے ہیں. یہیں کے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ نارکوٹکس کے بزنس میں انوالو ہیں، اسمگلنگ میں انوالو ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جتنا یہ گاڑیوں کی اسمگلنگ کا پیسہ آتا ہے، پھر ٹائرز آتے ہیں، پھر سگریٹس آتے ہیں، یہ سارا جو پیسہ آتا ہے ٹیررزم کا تو یہ چل جاتا ہے فائنینشیل ٹیررزم کی طرف. تو کوشش یہ بات کی وہاں کے جاتی لوگوں ہے کے کہ بھی انٹرسٹ ہو جاتے وہاں ہیں، کے پولیٹیشنز، ان کے وہاں پر ٹریڈرز کے پی کے میں حکومت کی بھی وہ اس طرح ان کو نہیں پکڑا جاتا، جس کی وجہ سے یہ زیادہ کاروبار کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. نمبر 2 وہاں پر سہولت کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو جب تک کے پی کے کی گورنمنٹ ہول ہارٹیڈلی سیکورٹی فورسز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوآپریٹ نہیں کرے گی تو یہ اس طرح کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جیسے ہونا چاہیے. جتنا انٹیلیجنس آپریشن تقریباً 200-225 ہر روز کرتے ہیں، آپ امیجن کریں. تو اس لیے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ خود وہاں پر اپروچ کرے اور کے پی کی گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کے جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کتنا ضروری ہے، ٹیریٹوریل باؤنڈریز کا کتنا ضروری ہے. لیکن ابھی کے پی کے جو پاٹا کے فرنٹیج کے ایریا نا، وہ بڑے کوآپریٹ کر رہے ہیں، وہ سیکورٹی فورسز کھڑے ہو کے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ بڑی پازیٹیو ہے، اس سے ان کا بڑا مرال ڈاؤن ہوا ہے. اسی لیے یہ بہت، کبھی تیرا ویلی میں آپ دیکھ لیں، کبھی بنو میں دیکھیں، باجوڑ میں دیکھیں، لکی مربت میں دیکھیں، 10 خواجی مارے گئے، 15 خواجی مارے گئے. تو یہ بہت تعداد میں 3-4 مہینے میں مارے گئے ہیں. تو یہ سچویشن از مچ بیٹر. لیکن
ہم نے اب ان کی لاجسٹکس کو بند کر دیا ہے، بالکل جو پاکستان میں جاتا تھا بند کر دیا ہے، افغان ٹرانزٹ بند کر دیے، ہزاروں میں زیادہ ٹرک کھڑے ہوئے، تو اب ان کو جب یہ اکنامکلی سب تکلیف ہوگی تو پھر یہ بالکل، کیونکہ چوک کر رہے ہیں نا ہم ان کو، اور پھر یہ اس طرح ریٹیلیٹ کریں گے، بزدلانہ حملے ہیں یہ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ڈیفینس منسٹر بھارت کے فنی گائے، ان کا بھی جو ہاں ویری فنی، پتہ نہیں کیا یہ ایسے ہی پتہ نہیں ہوش میں ہوتے ہیں، نہیں جس طرح کی یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اب ان کا کیا خیال ہے کہ جی انہوں نے کوئی شاہ رخ خان، اکشے کمار، بالی ووڈ سے ہیروز آئیں گے، جہاز تو ان سے ان کے جو ہیں وہ شاید جو دنیا کو اب پتہ ہے کہ رافیل ہو یا تیجس ہو، ان سے مینیج ہوتے، جی ہاں بالکل فالٹی ان کے سارے جہاز ہیں۔ یہ کس طرح یہ سندھ کو ٹیک اوور کرنے کا کیا ان کا پلان ہے کہ جی حصہ بن جائے گا؟ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، اور ان سرکمسٹانسز میں جب دنیا دیکھ رہی ہے ان کی کیپیبلٹیز، نادیہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جب خود یہ گیا تھا رافیل جہاز لینے کے لیے تو وہاں پر ناریل پھوڑ رہا تھا اس کے رافیل کے ٹائروں کو نیچے رکھ کے سائڈوں کا رکھ کے، اس سے جو اپنی اگر کھوپڑی پھوڑتا نا شاید اس کو عقل آ جاتا ہے نا۔ بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنا اسٹوپڈ آدمی ہے، یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ سندھ نے سب سے پہلے پاکستان کی علاق کیا تھا، اور سندھ اسمبلی نے اس کو یونانیم اسمبلی پاس کیا، اور بات یہ ہے کہ سندھ کے محبت وطن لوگ ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کا ملک ہے، اور جس طریقے سے ان کی چیف منسٹر بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، شری رحمان نے دی ہے، سب نے دی ہے، بلکہ آئی تھنک ایک آدھ دن مجھے شک ہے کہ اسمبلی میں بڑا اسٹرانگ ریزولوشن آئے گا کے خلاف کنڈمنیشن کا، کہ انہوں نے حرکت کی ہے سندھ اسمبلی سے، اور بات یہ کرتے ہو تمہاری فوج لڑنے کی قابل نہیں ہے، ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے۔ ایئر فورس کا اپنا حال دیکھ لیا، شو میں دبئی شو میں آپ کے جہاز گرا جو آپ نے اپنی بےعزتی دنیا میں ایک اور کروا لی ہے۔ بالکل بات یہ ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو ناممکن ہے، بلکہ آپ اپنے ملک کو بچائیں تو ٹوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا چار کا ٹولہ نریندر مودی، راجناتھ سنگھ، امیت شاہ اور اجیت ڈوال، یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے اس کی ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں سپر کے جو اپر کلاس ہے، لوور کلاس کو بھی لوگوں نے مانتے ہی۔ ابھی آپ کے سامنے بھارت یہ کینیڈا میں وہاں پر کل پرسوں 23 تاریخ کو انہوں نے وہاں پر اس کا ریفرینڈم کر لیا ہے، اور ان قریب آپ مجھے لگتا ہے خالصتان جو ہے وہ آزاد ہونے والا ہے، پھر کشمیر ہوگا، پھر کرسچن وہاں پر ہیں، پھر اس کے بعد انسلیٹ موومنٹ سے نارتھ ایسٹ، بالکل ان کو تو اپنے پنجاب کی فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تو تم پاکستان کی فکر کرتے ہو جو اتنا مضبوط ملک ہے، اور پھر ایک مارکا آپ کو دیکھ لیا کہتے ہیں ملک اکٹھا ہوا تھا، تو یہ فرق ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ میرے خیال میں اتنی بکھلاہٹ پہ اتنا ان کا منہ کالا ہوا، اتنا ان کو جوتے لے گئے ہیں، اتنا ان کی بےعزتی ہوئی دنیا میں، جب مارکا حکومت اسکول مارشلات سے نے ان کا حال کیا ہے، اس لیے اس طرح کی بکھلاہٹ میں ایسی باتیں یہ کر سر۔ لیکن مجھے بتائیں احمقانہ بیان اس کو سمجھ کے ہم رد کر دیں یا کوئی تھریٹ بھی ہے کلیئر؟ لیکن تھریٹ ان جیسی اس جیسی حکومت سے ہر وقت تھریٹ ہے۔ یہ کبھی بلوچستان کی بات کرتے ہیں اوپنلی، وہ اجیت ڈوال، امیت شاہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی علیحدگی پسند موومنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے کبھی کشمیر ان کے بارے میں کہا کہ ہم وہاں پر مجاہدین بھیجتے ہیں، وہاں انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر میں، اور یہ اتنے غیر ذمہ دار ملک ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے فریج ڈرامہ کر کے نہ انکوائری کی نہ انویسٹیگیشن کی، ایک نیوکلیر ملک نے دوسرے ہمسائے نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر دیا، ناٹ ریلائزنگ کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں، کیٹاسٹرافک کتنے ہو سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کے ہیں، اور ہم دیکھیں ہمارے ملک کو ڈائریکٹ یہ باتیں کر رہے ہیں، بلوچستان میں فٹلر خارج اور فٹلر ہندوستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پر یہ سندھ کی بات کریں، ہم نے تو آپ کو اٹیک نہیں جانے کر دی، بیکاز وی آر پیسفل پیپل، وی وانٹ کہ ہم اچھے آپ سے ہمدرد کی طرح رہیں، لیکن آپ آئیں آ کے بیٹھ کے کشمیر سمیت تمام مذاکرات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ بس کشمیر ہمدرد کر کے بیٹھے ہیں، یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ قبضہ یہ کر نہیں سکتے، وہاں کے لوگ اتنے نفرت کرتے ہیں، وہ ان سے آزادی لیں گے، یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اور کشمیر کو تو انہوں نے بنایا جیسے غزہ میں صورتحال ہے، اس سے کم و بیش ویسی صورتحال انہوں نے کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جو مسائل۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ دیکھتے ہیں